جامعہ ہادہ کے درجہ حفظ کے ایک استاد حضرت مفتی عبدالوحید صاحب دودھوالا کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور حاملین قرآن کی ذمہ داری اور ان کے کردار پر اپنی بات کو واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وقال تعالی فی مقام آخر ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی ورزق ربک خیر وابقى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حفاظ کرام، مدرسے نے مجھے آپ لوگوں کو قرآن کریم کے حاملین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس سلسلے میں کچھ لب کشائی کرنے کی مجھے موقع دیا ہے۔ میرے مخاطب ابنائے جامعہ ہی ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جامعہ کے 10 سالہ اجلاس پر اللہ رب العزت نے ہمیں جمع فرمایا، اور جامعہ کی دعوت پر آپ لوگوں کا لبیک کہہ کر حاضری دینا، شرکت فرمانا، یہ آپ کا جامعہ ہادہ سے عقیدت اور محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ رب العزت اس عقیدت اور اس محبت کو پروان چڑھائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ نے بے شمار نعمت ہمیں عطا فرما کر رکھی ہے، لیکن جو ایک خاص نعمت مجھے اور آپ کو اللہ نے جو دی ہے، وہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کے سینے کا انتخاب فرمایا ہے، کہ بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم اور تعلم کا مشغلہ سب سے بہترین مشغلہ ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کی قیامت تک کی حفاظت کا ذمہ لے کر رکھا ہے، اور اللہ نے جس چیز کا ذمہ لے کر رکھا ہے اس ذمے کی ادائیگی کے لیے میرے اور آپ کے سینے کا اللہ نے انتخاب فرمایا، سلیکشن کیا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کی قدردانی مجھے اور آپ کو اللہ عطا فرمائے کہ جس کے سینے میں قرآن کریم ہو، اللہ کا کلام محفوظ ہو، اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کی خلافت تک انہوں نے برابر قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کو اپنا مشغلہ بنایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کے زمانے کو اگر ملایا جائے تو تقریباً 70 سال ہوتے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اقعدنی مقعدی ھذا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ مجھے جو یہ استقامت ملی اور 70 سال کے ایک لمبے زمانے تک قرآن کے تعلیم اور تعلم میں مشغول رکھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد نے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی دولت مجھے اور آپ کو اللہ نے جو دے کر رکھی ہے، جو ہمارے سینے میں محفوظ ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمارا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ہم خود اپنے مقام کو پہچانیں۔ آدمی کا جب مقام بلند ہوتا ہے تو بہت سے کام اس کو
सोच समझ के करना पड़ता है। हम अपने माशरे के अंदर कोई काम अगर करते हैं तो लोगों की नज़रें रहती है कि हाफिज कुरान होकर ये काम, हाफिज कुरान होकर ये अमल, तो ये वक़्त हम अपने अमल की वजह से, हरकतों की वजह से गिरा रहे। ये उस वक्त होता है कि आदमी अपनी वक़्त और अपना मकाम से ना बलद हो, अनजान हो। बहुत ऊंचा मकाम है, अल्लाह इसकी कदर नसीब फरमाए। चुनांचे कुरान करीम का जो मशगला अल्लाह ने दिया है, जो सीने में अल्लाह ने महफूज किया है, उसको तादम हयात बाकी रखने के लिए इसकी तिलावत का मामूल हमारा हो। सुनन और नवाफिल के अंदर कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम हो। हम अपने असलाफ की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की 2 रकात नमाज में पूरा कुरान पढ़ते थे। आप कहेंगे कि सहाबा के ज़माने की बातें करते हो, इस दौर की, हमारे ज़माने की बातें। आपको मालूम होना चाहिए कि दाई कबीर हजरत मौलाना इस्माइल साहब गोदरवी, अल्लाह ताला उनकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके बारे में मशहूर है रोज़ाना के 10 पारे का इनका मामूल आज भी है। 10 पारे पाबंदी से नमाज वगैरह में पढ़ते। बहुत से हमारे असलाफ जो है उनसे मुंसलिक होने वाले हुफ़ाज़ किराम को जो मामूलात देते हैं, उसमें हाफिजों का मामूल 3 पारों का होता है और गैर हाफिज के लिए 1 पारा। चुनांचे कुरान करीम की तिलावत को हम अपना मामूल बनाए कि रोज़ाना पाबंदी से इतना कुरान हमें पढ़ना है। कुरान करीम की तिलावत और उसके दौर से कुरान सीने में महफूज रहता है। आदमी को इस बात का इस्तेहज़ार रहता है कि मैं हाफिज कुरान हूँ। और कुरान की तिलावत एक ऐसी इबादत है कि रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल करने के लिए, नज़दीकी हासिल करने के लिए अगर कोई सबसे मुजरब अमल है तो कुरान करीम की तिलावत। हमारे उस्ताद अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब नदवी अक्सर ये जुमला कहा करते थे कि अगर कोई चाहता है कि वो अपने रब से हम कलाम हो, अपने रब से बातें करे, तो नमाज में खड़ा हो जाए। और अगर कोई ये चाहता है कि रब उससे बातें करे, अल्लाह उससे हम कलामी करे, तो कुरान की तिलावत करे। चुनांचे कुरान की तिलावत को अपना मशगला बनाए, मामूलात में इसको शामिल करे। और जिस सीने में कुरान हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक किताब में मैंने पढ़ा कि कुरान के ज़ाहिर को बगैर वुज़ू आदमी नहीं छू सकता, नापाकी की हालत में बगैर वुज़ू नहीं छू सकता। इसी तरीके से कुरान के बातिन को हासिल करने के लिए और कुरान की नूरानियत को सीने में बिठाने के लिए सीना भी गंदगी से पाक होना ज़रूरी। जिस सीने में अल्लाह का कलाम है वो सीना गंदगी से पाक होना ज़रूरी। जिस तरीके से ज़ाहिर कुरान को, कुरान के नुस्खे को छूने के लिए तहारत ज़रूरी है, इसी तरीके से कुरान के बातिन को और उसकी नूरानियत को बाकी रखने के लिए हमारा बातिन भी जो है साफ सुथरा हो। और बातिन साफ रहता है गुनाहों से बचने से। इज्तिनाब मासी एक हाफिज कुरान के लिए बहुत ज़रूरी है। सीने में कुरान भी हो और गुनाह भी हो तो कुरान की वो नूरानियत बाकी नहीं रहती। मुहिय सुन्नी हजरत शाह अबरारुल हक हरदोई रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफ़र कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, बड़ी तेज़ी की गर्मी थी। कार में बैठते ही ड्राइवर से कहा कि एसी चालू कर देना। ड्राइवर ने एसी चालू कर दी। थोड़ी देर हुई, हजरत को महसूस हुआ कि एसी की ठंडक महसूस नहीं हो रही और गर्मी अभी भी बड़ी सख्त लग रही है। कहा कि एसी को थोड़ा फुल कर दे। कहा हजरत फुल ही है। कहा आपका एसी, गाड़ी का एसी तो खराब नहीं है? कहा कि नहीं। क्यों, क्या बात हुई? कि एसी चालू होने के बावजूद मुझे तो गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी लग रही है। कहा कि हजरत एसी बराबर है, सही है, खराब भी नहीं है और फुल भी है। आप जरा चेक कीजिए पीछे का कोई शीशा खुला ना हो, गाड़ी का कोई शीशा खुला ना रह गया हो। देखा गया तो पीछे का एक शीशा खुला हुआ था। जब उसको बंद कर दिया गया तो एसी ने जो है अपना असर दिखाया और गाड़ी पूरी कूल हो गई, ठंडी हो गई। उस वक्त हजरत ने एक जुमला कहा था कि एसी के चालू होने के बावजूद गाड़ी का शीशा खुला रह जाने की वजह से एसी का असर
نہیں ہوا اور گاڑی میں گرمی کا احساس ہو رہا تھا، جس سینے میں قرآن ہو، جس سینے میں ایمان کا نور ہو، اس سینے کے اندر اگر گناہوں کی کھڑکی آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے گناہوں کی کھڑکی اگر کھلی رکھی گئی تو ایمان کی جو نوراریت ہے، قرآن کا جو نور ہے، وہ محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز حافظ قرآن کے لیے کہ قرآن کی جو دولت اللہ رب العزت نے دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ چاہے ہم کسی ہمارے ساتھی کے پاس، دوست کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہو، وکالت کی ڈگری ہو، انجینئر کی ڈگری ہو، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان تمام ڈگریوں سے اونچی ڈگری میرے پاس ہے جو قرآن کریم کی ڈگری ہے۔ میں نے پہلے بھی یہاں کے طلباء کے بیچ میں یہ واقعہ بتایا تھا، کاوی جو گاؤں ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاوی ہمارے استاد، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہمیں سنایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ سالوں پہلے گاؤں کا ایک طالب علم بچہ MBBS کر کے آیا، اور گاؤں چھوٹا تھا اور پہلا بچہ ڈاکٹر بن کے گاؤں میں آیا تھا، تو گاؤں میں خوشی کا ماحول تھا۔ اس کے استقبال کے لیے پروگرام منعقد کیا اور اس کے پھولہار وغیرہ کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام منعقد کیا، اسٹیج بنایا تھا اور گاؤں والے سارے جمع ہوئے۔ اس بچے کی جو MBBS کر کے آیا تھا، ڈگری حاصل کر کے آیا تھا، ڈاکٹر بن کے آیا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، اسٹیج بنایا گیا اور اسٹیج پر اس کو پھولہار وغیرہ کیا گیا، اور اسٹیج پر بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچہ ایسے پیچھے ہٹا، جس کی وجہ سے پیچھے اسٹیج کے نیچے گرا ہو اور پیچھے اس کو لگ گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ مفتی عبداللہ صاحب ہمیں کہتے تھے کہ وہ طالب علم آج پہلا دن تھا، ڈگری لے کر آیا، دنیاوی ڈگری تھی، لوگ اس کے حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ بتاؤ کیا اس طالب علم کے لیے، اس ڈاکٹر بننے والے، MBBS کی ڈگری حاصل کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر تو کچھ نعمت ہو سکتی تھی اگر وہ زندہ رہتا، وہ اسی دن انتقال ہو گیا۔ آخرت میں اس کے لیے کوئی ہے بدلہ اس ڈگری کا؟ کہاں کہ نہیں۔ ایک حافظ اور عالم بننے والا طالب علم اگر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اسی کو، اسی نعمتوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، وہ ڈگری ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جس کے سینے میں قرآن ہو، نور نبوت ہو، اس نے دنیا کی کسی نعمت کو ہم سے زیادہ افضل سمجھا اور عظیم سمجھا تو گویا اس نے قرآن کی نعمت کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے وہ بڑی ویلیوبل چیز ہے۔ جب آدمی کو احساس ہوگا تو اپنے مقام کو جانے گا، ایسے کام نہیں کرے گا جو اس کے مقام کے خلاف ہو۔ چنانچہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہ وقت تھے، ان کے پاس ایک حافظ قرآن کو لایا گیا، کہا کہ حضرت دیکھو یہ حافظ قرآن ہو کر بھیک مانگتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جائے، ایسی کوٹری میں بند کر دیا جائے جہاں اندھیرا ہو، اور اس کو کہا کہ جب تک تو اس کوٹری کو اپنے قرآن کے نور سے منور نہیں کرے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں میں۔ اب اس کو کوٹری میں ڈال دیا گیا، اس کو ایسا تھا کہ 1-2 دن میں چھوڑ دیں گے، لیکن چھوڑتے ہی نہیں، وقت پر کھانا دیا جاتا، لیکن اسی کوٹری میں وہ بند ہے حافظ قرآن۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو ایسا احساس ہوا کہ یہاں سے یہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اور اس نے تو مجھے کہا، مکلف کیا ہے کہ میری کوٹری کو جس میں مقید ہوں اس کو قرآن کے نور سے منور کیا جائے، اور میرے پاس تو ایسی کوئی طاقت ہے نہیں۔ چنانچہ جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کی حالت میں اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے سامنے دعاؤں کے ذریعے کرتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ چنانچہ بڑی پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس طریقے سے قید کر لیا گیا ہے اور مجھے یہ اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ تیرے سینے میں جو قرآن ہے اس کے نور سے اس کوٹری کو منور کر۔ یا اللہ میرے پاس تو ایسی طاقت نہیں ہے، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن تو اس پر قادر ہے، تیرا کلام میرے سینے میں ہے، تو اس پر قادر ہے۔ اس نے بڑے آہو جاری کے ساتھ جب یہ دعا کی
تو اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ وہ کوٹری اس کے سینے سے ایک نور نکلا اور منور ہوئی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹری کے پاس ایک سپاہی کو کھڑا رکھا تھا کہ جس دن یہ کوٹری منور ہو، روشن ہو، مجھے بلانا اور اس کو کھول دینا، رہا کر دینا. حضرت کو بلانے گیا. حضرت نے دیکھا کہ ہاں کوٹری حقیقت میں منور ہو گئی، روشنی ہو گئی ہے. اس کو بلا کر کے پھر سمجھایا کہ دیکھ تیرے پاس یہ نعمت ہے، تیرے پاس یہ دولت ہے، اور اس دولت کے ہوتے ہوئے تو لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے. تجھے اپنے پاس ہونے والی نعمت کی قدر دلانا مقصود تھا، اس لیے میں نے تجھے یہ سزا دی تھی. چنانچہ ہمارے پاس جو نعمت ہے، دنیا کے کتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے آدمی کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. عبد الملک بن مروان بادشاہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ہے پھٹے پرانے لباس میں ہے، لیکن اس کی شان و شوکت نظر آ رہی تھی. سپاہیوں کو کہا کہ یہ کون ہے، اس کو بلاؤ. کہا کہ یہ سالم ہے، حضرت سالم. حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے. بلایا گیا کہ آپ کی یہ ظاہری حالت دیکھ کر مجھے آپ پر رحم آ رہا ہے، میں آپ کی کوئی ہیلپ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس. کہا کہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. چنانچہ عبد الملک بن مروان وہاں سے نکل گئے اور ایک غلام کو ایسا کہا کہ تو ان کے پاس ان کی طاق میں رہے، جب یہاں سے باہر آوے تو میرے پاس ان کو لے کر آنا. چنانچہ حضرت سالم طواف وغیرہ عبادت سے جب فارغ ہو کر باہر نکلے تو باہر سے ان کو لے گئے بادشاہ کے پاس، عبد الملک بن مروان کے پاس. پھر کہا کہ دیکھو خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو میں نے کہا تھا تو آپ نے یہ جواب دیا تھا، اب اللہ کے گھر کے باہر ہم ہیں، آپ بولو میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں، آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت سالم نے کہا کہ آپ میری دنیاوی ضرورت پوری کریں گے یا اخروی؟ عبد الملک بن مروان نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، دنیاوی جو بھی ضرورت ہوگی میرے بس میں وہ میں پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت میرے بس میں نہیں ہے. کہا کہ دنیا تو میں نے دنیا کے بنانے والے کے پاس نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگوں گا میں؟ میری ضرورت تو آخرت ہے. تو جس کے سینے میں علوم نبوت ہو، قرآن کریم کی نعمت ہو، ان میں یہ استغنا ہونا چاہیے. چنانچہ ہم کسی سے مرعوب نہ ہو. ہمارے پاس اللہ نے جو دولت اور نعمت دی ہے، وہ نعمت اور دولت بڑی اونچی نعمت ہے، اس کا استحضار ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا معمول بناوے، نمازوں کے اندر اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ رب العزت قرآن کی جو فضائل ہے اور جو برکات ہیں ہم تمام کی زندگیوں کے اندر عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ.